نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون قل أي شيء أكبر شهادة آپ کہہ دیجئے کون سی شے ہے جو بڑی ہو گواہی میں. قل اللہ شہید بینی و بینکم، آپ کہہ دیجئے اللہ ہی گواہی دینے والا ہے میرے اور تمہارے درمیان. وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ، اور وحی کی گئی ہے میری طرف یہ قرآن تاکہ ڈراؤں تمہیں اس کے ذریعے اور جس کو یہ قرآن پہنچے. أَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى، کیا بے شک تم گواہی دیتے ہو کہ بے شک اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی الہ ہے. قُل لَا أَشْهَدُ، آپ کہہ دیجئے میں تو گواہی نہیں دیتا. قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، آپ کہہ دیجئے بے شک وہ الہ اکیلا ہے. وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ، اور بے شک میں بری ہوں اس سے جو تم شرک کرتے ہو. الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی. يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ، وہ جانتے ہیں اس کو جیسا کہ جانتے ہیں اپنے بیٹوں کو. الذین خسروا انفسهم، وہ لوگ جنہوں نے خسارے میں ڈالا اپنی جانوں کو. فهم لا یؤمنون، پس وہ ایمان نہیں لاتے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انک حمید مجید. معزز سامعین، سورۃ الانعام کا دوسرا رکوع آیت نمبر 19 اور 20 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. رب العالمین ان آیات کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. گزشتہ سبق میں آپ حضرات نے سنا عقلی دلیل تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ تکلیف پہنچائے تو کوئی اس کو دور نہیں کر سکتا، اور اگر اللہ خیر کا ارادہ کرے تو اس کو بھی کوئی روک نہیں سکتا. وہی اپنے بندوں پر غالب ہے، وہی حکمت والا خبر رکھنے والا ہے. آج کے سبق میں انہی دلائل سے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ ان منکرین سے آپ پوچھیں کہ آپ کس کی گواہی مانتے ہو، کس پر آپ کو یقین ہے. اللہ سے بڑا تو کوئی نہیں نا، تو اس میری رسالت اور اس مسئلے کی گواہی تو رب العالمین دے رہے ہیں.
اب اللہ کی گواہی تو تمہیں ماننی چاہیے، رب سے بڑھ کر اور کون گواہ ہو سکتا ہے؟ چنانچہ ارشاد فرمایا قل ای شیء اکبر شہادہ، آپ ان سے کہہ دیجئے کون سی شے ہے، ایسی کون سی چیز ہے جو گواہی میں بڑی ہو، یعنی کس کی گواہی پر تمہیں اعتبار ہے، کس کی گواہی پر تم یقین کر سکتے ہو؟ قل اللہ شہید بینی و بینکم، آپ کہہ دیجئے اللہ گواہ ہے میرے اور تمہارے درمیان۔ سبحان اللہ، اور اللہ کی گواہی سے بڑی اور کوئی گواہی نہیں۔ جیسے ہم نے سورہ آل عمران میں پڑھا شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ گواہی دیتا ہے اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، والملائکہ واولو العلم قائما بالقسط، اللہ کے فرشتے گواہی دیتے ہیں اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، اور انصاف پر رہنے والے علماء وہ بھی گواہی دیتے ہیں اللہ کے علاوہ کوئی معبود اور الہ نہیں ہے۔ جب اللہ کی بھی یہی گواہی، جب اللہ کے فرشتوں کی، جب اللہ کے نبیوں کی، جب اہل حق و علماء کی، جب سب کی یہی گواہی ہے تو پھر تمہیں اور کس کی گواہی چاہیے؟ تم کس کی گواہی کے منتظر ہو؟ قل اللہ شہید بینی و بینکم، آپ کہہ دیجئے اللہ گواہی دینے والا کافی ہے میرے اور تمہارے درمیان۔ اور یہ جو میں تمہیں پیغام سنا رہا ہوں یہ اپنی طرف سے نہیں، یہ اللہ کی وحی سے ہے۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کی وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنِ، اور وحی کی گئی ہے میری طرف یہ قرآن، لِأُنذِرَكُم بِهِ، تاکہ تمہیں ڈراؤں اس قرآن کے ذریعے، جیسا کہ سورۃ یونس میں ہے 11ویں پارے میں کہ کفار نے مطالبہ کیا ائت بقرآن غیر ھذا او بدلو، کہ قرآن اس کے علاوہ کوئی اور لے آؤ یا اس کو تبدیل کرو، یہ والا ہمیں پسند نہیں، یہ ہمارے عقائد و نظریات کو ٹھیس پہنچاتا ہے، ہماری منشا کے خلاف ہے۔ تو وہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو کہہ دیجئے فقد لبثت فیکم عمرا من قبلی، میں نے اپنی عمر اور زندگی کا ایک لمبا حصہ تمہارے بیچ میں گزارا، 40 سال کوئی تھوڑا حصہ نہیں۔ ان 40 سالوں میں تو میں نے کبھی آپ کے سامنے نہیں کہا کہ جناب یہ میری طرف وحی آئی ہے، اب جب اللہ کی طرف سے وحی آئی ہے تو میں وہ بیان کر رہا ہوں، اب میرے اختیار میں نہیں ہے کہ میں اپنی طرف سے اس کو تبدیل کروں، میں تو صرف وہی بیان کرتا ہوں جو میرے اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے، لہٰذا تم اس کو میرا کلام نہ سمجھو کہ میں اپنی طرف سے نعوذ باللہ تمہیں سنا رہا ہوں، یہ کلام کس کا ہے؟ اللہ رب العزت کا کلام ہے۔ اس لیے فرمایا وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنِ، رب نے میری طرف یہ وحی کی ہے یہ قرآن، لِأُنذِرَكُم بِهِ، تاکہ اس قرآن کے ذریعے میں تمہیں ڈراؤں۔ کیا مقصد ہے؟ اس قرآن کے ذریعے میں تمہیں ڈراؤں، تمہیں جو اس وقت موجود ہو تمہیں بھی، وَمَن بَلَغَ، اور جس کو قرآن پہنچے، یعنی قیامت تک، اس میں میں اور آپ بھی شامل ہیں جن کے پاس اللہ کا کلام پہنچا ہے، وَمَن بَلَغَ، جس تک اللہ کا کلام پہنچے اس کے لیے یہی حکم ہے کہ قرآن اس کو ڈرانے کے لیے آیا ہے۔ قرآن اس کو کس کے لیے آیا ہے جی؟ ڈرانے کے لیے آیا ہے۔ اب آپ سوچئے اور غور کیجیے اپنے معاشرے پر، ہم سب اس میں شامل ہیں کہ ہم قرآن پاک کو سمجھ کر کتنا اس سے ڈرتے ہیں۔ قرآن پاک کا تو مقصد یہی ہے، قرآن پاک آیا ڈرانے کے لیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ ہم نے قرآن پاک کو سمجھنے کی کوشش کتنی کی ہے۔ ہم سے مراد پوری قوم ہے، من حیث القوم، ہم نے کتنا قرآن پاک کو سمجھنے کی کوشش کی۔ اگر آپ 1000 بندے کو بٹھائیں نا اور پوچھیں بھئی 1000 بندوں میں سے ہاتھ کھڑا کریں جی جنہوں نے قرآن پاک کی تلاوت کی اور جو روزانہ کرتے ہوں، چاہے ایک آیت ہی ہو، جو قرآن پاک کو کھول کر باقاعدہ بیٹھ کر ایک آیت بھی تلاوت کرتے ہوں، تو میرے خیال میں صرف ناظرہ تلاوت کرنے والے 1000 میں سے مشکل سے آپ کو 10 آدمی ملے تو ملے۔ اور پھر جناب دوسرا سوال یہ کرے کہ آپ میں سے کتنے بندے ہیں جنہوں نے قرآن پاک کا ترجمہ یا پڑھا ہے یا کسی سے سنا ہے، ان جناب آخری مہینے میں ہاتھ کھڑا کریں جی، تو میرے خیال میں شاید ہی کوئی 1000 میں 2-4 بندے ہوں، تو ورنہ کوئی نہیں، اگر آپ پوری قوم پہ نگاہ دوڑائیں۔ تو قرآن پاک کا تو مقصد ہی یہی ہے کہ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ، کہ تمہیں اس کے ذریعے میں ڈراؤں، اور وَمَن بَلَغَ،
قیامت تک جس کے پاس اللہ کا قرآن پہنچے، مقصد ہی یہی ہے کہ وہ قرآن کو سمجھے اور اس سے ڈر حاصل کرے، اور آخرت کے بارے میں اور رب العالمین کی قدرت کے بارے میں اس کا یقین بڑھے، اور اسے پتہ ہو کہ میں نے اللہ کے سامنے کل پیش ہونا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں، قرآن پاک پڑھنے سے ثواب ملتا ہے، لیکن یہ صرف ثواب کی کتاب تو نہیں ہے نا۔ قرآن پاک تو ڈرانے کے لیے آیا ہے۔ فرمایا میری طرف یہ وحی کی گئی ہے کہ میں تمہیں قرآن کے ذریعے ڈراؤں، اور جس کے پاس قرآن پہنچے وہ ڈرے، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرے اور سمجھے، اور عذاب سے کا ڈر تبھی دل میں پیدا ہوگا جب قرآن کو سمجھیں گے کہ قرآن ہم سے کیا مطالبہ کر رہا ہے۔ اللہ پوری امت کو کتاب الہی سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَىٰ، چونکہ دلائل بیان ہو رہے تھے اللہ کی توحید کے، اس لیے پھر سوال کیا کہ جب پوری کائنات کا خالق و مالک اللہ، پوری کائنات کا رازق اللہ، پوری کائنات میں مدبر اللہ، اختیارات اسی کے چلتے ہیں، اور وہ تکلیف دے کوئی دور نہیں کر سکتا، وہ خیر دے کوئی روک نہیں سکتا، پھر آپ بتاؤ اَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَىٰ، کیا تم گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی الہ ہے؟ پھر قُل لَا أَشْهَدُ، میرے پاک پیغمبر تو کہے میں تو گواہی نہیں دیتا، کیونکہ اللہ کے علاوہ اور قدرت والا ہے کوئی نہیں۔ ذرا وقت تو تھوڑا ہے لیکن صرف 2-4 منٹوں میں آپ نکالیں 20واں پارہ شروع سے نکالیں، سورۃ النمل 20ویں پارے کا بالکل پہلا صفحہ ہے، صفحہ نمبر ہے 345، سورت کا نام ہے سورۃ النمل، آیت نمبر 60 ہے، 20واں پارہ بالکل شروع سے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایسے دلائل بیان کیے جیسے وہاں فرمایا نا کیا گواہی دیتے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ ہے، یہاں بھی اللہ تعالیٰ یہی بات پوچھتے ہیں۔ 20واں پارہ بالکل شروع سے دیکھیں جی۔ امن خلق السماوات والارض، بھلا کس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو، وانزل لکم من السماء ماء، اور کس نے اتارا تمہارے لیے آسمان سے پانی۔ اللہ فرماتے ہیں فَأَنبَتْنَا بِهِ حدائق ذات بہجہ، سو ہم نے اگائے اس پانی کے ذریعے رونق والے باغ۔ ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، تمہارے اختیار میں تو اتنا بھی نہیں کہ ایک درخت بھی اگا سکو۔ اِلٰہٌ مع اللہ، کیا ہے کوئی الہ اللہ کے علاوہ اور بھی؟ بولے جی الہ مع اللہ۔ اب اللہ سوال کرتے ہیں ہے کوئی اللہ کے ساتھ اور الہ بھی؟ بل ہم قوم یعدلون، بلکہ یہ ایسی قوم ہے پھر بھی برابری کرتی ہے۔ امن جعل الارض قرارا، بھلا کون ہے جس نے زمین کو قرار والا بنایا، وجعل خلالہا انہارا، اور اس کے بیچ میں نہریں جاری کر دیں، وجعل لها رواسیا، اور اس کے لیے پہاڑ بنائے، وجعل بین البحرین حاجزا، اور 2 دریاؤں کے بیچ میں پردہ لگا دیا۔ الہ مع اللہ، کیا ہے کوئی الہ اللہ کے ساتھ اور بھی؟ بل اکثرہم لا یعلمون، بلکہ اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ، بھلا کون ہے جو قبول کرتا ہے مجبور کی دعاؤں کو جب وہ اسے پکارے، وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور کون ہے جو تکلیف کو دور کر دیتا ہے، وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور کس نے تمہیں زمین کا جانشین بنایا ہے۔ اِلٰہٌ مع اللہ، بتاؤ کیا ہے کوئی الہ اللہ کے ساتھ اور بھی؟ قلیلا ما تذکرون، بہت تھوڑے لوگ ہیں جو دھیان کرتے ہیں۔ امن یہدیکم، بھلا کون ہے جو تمہاری رہنمائی کرتا ہے، فی ظلمات البر والبحر، جنگلوں اور دریاؤں کے اندھیروں میں، وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، اور کون ہواؤں کو بھیجتا ہے جو خوشخبری دیتی ہیں اس کی رحمت کے آگے۔ الہ مع اللہ، بتاؤ تو صحیح نا کیا ہے کوئی الہ اللہ کے ساتھ اور بھی؟ تعالی اللہ عما یشرکون، اللہ بلند ہے اس سے جو وہ شریک کرتے ہیں۔ امن یبدأ الخلق، بتاؤ مخلوق کو پہلی بار پیدا کس نے کیا؟
ثم یعیدہ پھر دوبارہ کون لوٹائے گا؟ ومن یرزقکم من السماء والارض اور رزق تمہیں کون دیتا ہے آسمان اور زمین سے؟ الہ مع اللہ بتاؤ کیوں ہے الہ اللہ کے ساتھ اور بھی کوئی نہیں؟ قل آپ کہہ دیجیے، اب چیلنج، یہ دلائل کے بعد آگے چیلنج، ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، لے آؤ نا تم بھی اپنی دلیل اگر تم سچے ہو۔ قل آپ کہہ دیجئے لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، کوئی نہیں جانتا آسمانوں میں نہ زمین میں ہر غیب اور چھپی بات کو، الا اللہ، کون جانتا ہے؟ اللہ، سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا۔ وما یشعرون ایان یبعثون، اور انہیں تو یہ بھی شعور نہیں کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایک دلائل کا سلسلہ جاری کیا اور پھر سوال کیا کہ بتاؤ کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ بھی ہے؟ اب واپس آئیے اور یہاں دیکھیے، یہاں پہ اللہ فرماتے ہیں قرآن میں نے بھیجا ہے، دلائل بھیجے ہیں۔ اَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلہۃً اخرى، اب تم بتاؤ کیا گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی الہ ہے؟ اے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، قل لا اشہد، آپ کہہ دیں میں تو ایسی گواہی نہیں دیتا، میں تو کبھی نہیں کہتا کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی مشکل کشا ہے، میں تو کبھی نہیں کہتا کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی حاجت روا ہے، میں تو کبھی نہیں کہتا اس کے علاوہ کوئی اور پالنہار ہے، اس کے علاوہ کوئی اور خالق اور مالک ہے، وہ اکیلا وحدہ لا شریک خالق اور مالک ہی ہے۔ قل آپ کہہ دیجئے انما هو الہ واحد، بے شک الہ تو ایک ہی ہے، الہ تو ایک ہی ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس کا اور کوئی شریک نہیں ہے۔ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ، اور میں تو بری ہوں، میں بیزار ہوں اس سے جو تم شریک کرتے ہو۔ اگر دھرتی پر کوئی رب کے ساتھ شریک بناتا ہے کہ میرے پاک پیغمبر میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، میرا تعلق اسی کے ساتھ ہے جو معبود مانے گا تو صرف کس کو مانے گا؟ اللہ۔ بس اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے، یہ بڑے بڑے علماء یہ نہیں سمجھتے، یہ علماء ان کو نہیں پتہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین آتیناہم الکتاب، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی، جو کتاب علم رکھنے والے ہیں، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ اس مسئلے کو اس طرح جانتے ہیں جس طرح بندہ اپنے سکے بیٹے کو جانتا ہے، بالکل ان کو پتہ ہے، بالکل ان کو جانتے ہیں، وہ جانتے ہیں، بالکل وہ سمجھتے ہیں۔ لیکن وہ علماء ہی تو تھے نا جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی ہے۔ علماء کی دو قسمیں ہیں، ایک علماء حق اور ایک علماء سو۔ اللہ فرماتے ہیں دیکھو نا، جانتے تو وہ ہیں بالکل، لیکن الذین خسروا انفسہم، جنہوں نے خسارے میں ڈال دیا اپنی جانوں کو، فہم لا یؤمنون، جانتے تو ہیں مگر مانتے نہیں ہیں، جانتے تو ہیں مگر فہم لا یؤمنون، ایمان نہیں لاتے۔ اس لیے میرے بھائیو، صرف جاننا جو ہے نا وہ کام نہیں دیتا، ماننا کام دیتا ہے۔ ایمان نام ہے ماننے کا۔ یہ بڑے بڑے علماء یہود یہ بالکل جانتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، سب کچھ پتہ تھا ان کو، لیکن اس کے باوجود ضد اور عناد تھا اور اپنا جناب بڑائی اور اپنا مقام دنیاوی چاہتے تھے، یا کبھی دنیا کے مال کے لالچ میں آ کے انکار کیا۔ بہرکت جانتے تھے لیکن مانتے نہیں تھے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں آؤ دنیا والو میری کتاب کی طرف آؤ، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی طرف آؤ، اسی کے اندر کامیابی ہے۔ اللہ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سن لیجیے۔ قل ای شیء اکبر شہادہ، آپ کہہ دیجئے کون سی شے ہے جو گواہی میں بڑی ہو؟ قل اللہ شہید بینی و بینکم، آپ کہہ دیجئے اللہ ہی گواہی دینے والا ہے میرے اور تمہارے درمیان۔ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ، اور میری طرف یہ قرآن وحی کیا گیا ہے، لِأُنذِرَكُم بِهِ، تاکہ تمہیں ڈراؤں اس کے ذریعے، وَمَن بَلَغَ، اور جس تک یہ کلام پہنچے، أَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى،
کیا بے شک تم گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ اور بھی کوئی الہ ہے؟ قل لا اشہد، آپ کہہ دیجئے میں تو گواہی نہیں دیتا۔ قل انما هو الہ واحد، آپ کہہ دیجئے بے شک وہ معبود اکیلا ہے۔ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ، اور بے شک میں بری ہوں اس سے جو تم شرک کرتے ہو۔ الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ ایسے جانتے ہیں جیسا کہ جانتے ہیں اپنے بیٹوں کو۔ الذین خسروا انفسہم، وہ لوگ جنہوں نے خسارے میں ڈالا اپنی جانوں کو۔ فہم لا یؤمنون، پس وہ ایمان نہیں لاتے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔